السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ کل سورۃ الفاتحہ کی ہم نے مکمل کی۔ اس پر ہم اللہ کی توفیق سے جتنی بات کر سکے، اللہ پاک مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے اس میں یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن الکریم کا ایک خلاصہ ہے۔ یعنی ایک ہم کسی بھی مضمون کا اگر ہم کوئی خلاصہ لکھنا چاہیں تو جو خلاصہ ہم لکھتے ہیں یوں سمجھیں کہ پورا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، پورے قرآن پاک کا۔ اور آگے پورے قرآن کی ہم ابھی اللہ کے حکم سے شروع کریں گے سورۃ البقرہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہی جو جملے گزرے ہیں، جو آیات مبارکہ گزری ہیں، انہی کی تشریح ہے۔ اسی لیے میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری اتنی عقل، ہمارا اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اس کلام کو، اس اللہ کے کلام کو جو ہے ہم اس کی تشریح کریں، کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے، اللہ پاک نے خود تشریح کی ہوئی ہے، یہ میں کہتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی پوری اب تشریح ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ 30 پاروں میں اس کی تشریح مکمل ہوگی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ پاک کا بہت ہم مشکور ہیں کہ ہمیں اس نے مسلمان پیدا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اس بات پر شکر ہے۔ اور اس بات کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس کلام پاک کو ہمیں دیا، ہمارے پاس ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑا کرم نوازی ہے۔ تو اب سورۃ الفاتحہ میں ایک نظر ویسی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ تاکہ آگے جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے۔ دیکھیں پہلی آیت میں جو ہے کسی کی تعریف ہے ہی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ نے اپنی تعریف رکھی ہے، کیونکہ میری ہی تعریف سے، اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میری ہی تعریف سے تمام نعمتوں کی آپ تعریف کرنے کے قابل ہوں گے اگر آپ نے میری تعریف سمجھ لی۔ تو وہ رب العالمین اللہ پاک نے اپنے آپ کو بتایا الرحمن الرحیم کی صفات کے ساتھ، اور روز جزا کے، روز بدلے والے دن کی ملکیت، بادشاہت اللہ کے پاس، اور پھر ہمیں مانگنے کا اور طریقہ بتایا، اور عبادت کا طریقہ، اس کی طرف ہمارے توجہ مبذول کروائی کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ اور پھر ہمیں بتایا کہ ہم جو ہے وہ اللہ پاک سے یہ مانگیں، ہم یہ ریکویسٹ کریں، ہم یہ دعا کریں کہ تو ہی ہمیں اب سیدھا راستہ بتانے والا ہے، ہماری رہنمائی کر، اور جو بتایا ہے اس پر اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر ثابت قدمی سے چلیں۔ اور جن لوگوں پر تو نے اپنے انعامات کیے، یقیناً وہ انبیاء کرام
جتنے پیغمبر اللہ پاک نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، اور باقی لوگوں نے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، تو ہمارے لیے بھی یہی مثال سب سے بڑی زندگی گزارنے کی جو مثال اور نمونہ ہوگا۔ ہم جس کے امتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہمارے لیے قیامت کے دن بھی جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے انڈر ہی ہے۔ تو ساتھ ہی آخری آیات میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ آپ نے ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جن پر میں غصہ ہوا، جن پر میں غضبناک ہوا، جنہوں نے نافرمانیاں کیں۔ یعنی غضب سے مراد یہ کہ اللہ پاک کا جو ہے ان پر عذاب نازل ہوا، ایسے ہیں بہت۔ اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہیں، جو گمراہ جو ہوئے، ان پر اللہ پاک کی غضب ناکی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ چونکہ وہ دھتکارے و گمراہ ہیں، تو جن کو اللہ پاک نے گمراہ کہہ دیا وہ راہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کا فیصلہ وہاں پر۔ اب آپ اس میں دیکھیے، ہم سورہ بقرہ کی طرف ہم چل رہے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ، یعنی بقرہ گائے کو کہتے ہیں، یہ ایک اس میں ہم یہ ڈھونڈتے رہیں کہ گائے کے بارے میں کیا بات ہوگی، ایک علامت کے طور پر ایک نشانی جیسے رکھ دی جاتی ہے کہ اس نشانی کے تحت ہم اس کو پہچانیں گے، تو جسٹ ایک نام رکھ دیا گیا ہے، چونکہ اس میں جو ہے وہ ایک گائے کا ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس نشانی کے طور پر، تو یہ کوئی آسمان سے کوئی احکامات کے طور پر نہیں ہے۔ جیسے ہم نے 30 پارے جو ہے ہم نے ان کو برابر تقسیم کیا، اور 30 پاروں میں کلام پاک کو ترتیب تو اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، یہ ترتیب کہ اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے ہمارے سامنے ہے نا۔ اس پر ہم کیا بات کریں، بس یہ کہ جو ہمارے سامنے ہے یہ بس یہ خود سے نہیں کی گئی، اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوگی، تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب فرمائی، اور اس کے مطابق یہ ترتیب دیا گیا۔ کتنی آیات کس طرح سے پہلے ہوں گی پھر بعد میں ہوں گی، اس طریقے سے۔ تو اب سورج جو ہے وہ تو ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹاپک یا عنوان، اور بقرہ جو ہے یہ اس کا نام ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ اس کی آیت نمبر 1 دیکھیے، الف لام میم، بس ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا اس سے کوئی اچھا پڑھ لے، لیکن ہے کہ ہم نے بس اس سے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ وہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ 29 آیات، 29 صورتیں جو ہیں ان کی ابتدا ان حروف سے ہوتی ہے۔ اس پر اللہ نے اتنا علم نہیں دیا، اس پر زیادہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن چونکہ یہ بار بار یہ بات کرنے کے لیے ایک مختصر سی بات ضروری ہے اس کے لیے، کہ یہ جیسے کوڈ ورڈ میں نہیں ہوتی بات، کوڈ ہوتے ہیں جو ایک عام کو نہیں سمجھ میں آئیں گے، جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا،
جیسے آج کل کے دور میں سائفر جس نے بھیجا ہے اور جس کو بھیجا ہے اس کے درمیان والا وہ اس کو حاصل بھی کر لے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یوں سمجھیں کہ ایک سائفر ہے۔ تو ان کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے۔ تو انہیں جو ہے انہیں ایک نام دیا گیا، حروف مقطعات، یعنی اب ان کو کوئی کسی نام سے تو پکارنا تھا، پہچاننا تھا کہ اس کا کیا نام ہو۔ تو حروف مقطعات، اب مقطعات بھی جو ہے پھر ایک ہیوی لفظ ہے۔ اسی پر میں نے یہ اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے کہ ہم انہی باتوں کو سوچیں کہ کوئی ہیوی لفظ آ جائے، بس اس سے جو ہے نا مروب ہو کر بس اس سے آگے چلے جائیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو مقطعات تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بنایا گیا ہے، یعنی کٹے ہوئے نہیں، ٹوٹے ہوئے، علیحدہ علیحدہ حروف جو ہیں ان کا ایک مجموعہ، یہ سارے جو ہے حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان میں سے ایک ہی ہے۔ تو یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس کے میننگ بتائے ہی نہیں، اور اگر بتائے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے کے لیے نہیں بتائے۔ اب آگے والا ایک لفظ ہے ذالک، یہ دیکھیں کہ آپ ہمیں اس کے بہترین سارے معنی پتہ ہیں، اس کے پوری گرامر کے ساتھ پتہ ہیں، تو اس کا کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے، اگر ان کو پتہ تھے۔ لہٰذا اس کے اوپر میں نے دیکھی کافی ساری لوگوں کی بڑی بڑی باتیں، بھئی ایک چیز کے بارے میں ایک مستند علم ہی نہیں ہے تو ہم ویسی ویڈیو بنا کر اس میں ہم اس کی لوگوں کی توجہ لیں کہ پتہ نہیں اب اس میں کیا بات ہوگی۔ وہ جو بھی بات ہے وہ آپ لوگوں کے اپنے ذہن کی ہے۔ اب نون جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ مچھلی سے دی جا رہی ہے تشبیہ کہ وہ عربی زبان سے پہلے جو زبانیں تھیں اس میں جو ہے نا، اب یہ ایک اندازے ہیں نا، مستند بات ہو تو ٹھیک ہے جی، جو ایک اصول ہے گرامر کے اس پر سارے جملے بنے ہوئے ہیں، الفاظ بنے ہوئے ہیں، وہ کب کیسے ہوتے ہیں، کس وقت اعراب لگتا ہے نہیں لگتا، یعنی کسی اصول پر نہیں ہے۔ لہٰذا بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ پاک نے ان کو بس اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو پڑھنا ضرور ہے، اس کے بغیر ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ جو سمجھ نہیں آ رہا تو ہم چھوڑ دیں۔ تو بس یہ 29 ہیں، حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ کو اور اللہ کے یا اللہ کے نبی کو، یا اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہے یہ بات، جو بس کوڈ ورڈ ہے۔ اب اس کی دوسری آیت کی ابتدا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دوسری آیت مکمل ہے۔ اب ذالک، یہاں پر ہر جتنے بھی یہ نسخے جو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ میرے سامنے جو لکھا ہے اس میں اس کی ٹرانسلیشن یہ ایک ایسی کتاب ہے، لیکن میں سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذالک جو ہے یہ دور کا اشارہ ہے، وہ نزدیک کا نہیں ہے۔ نزدیک کے لیے حاذا ہے عربی میں، اب حاذل کتاب ہو، لیکن ہے کہ میننگ تو یہی ہوتا ہے جو ٹرانسلیشن جس طریقے سے لکھی ہوئی، ذالک الکتاب، ذالک
الکتاب، یعنی لفظ تو ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں ملا کے ذالک الکتاب. تو ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ تعظیم کے لیے نزدیک کی جس نزدیک کی طرف اگر ہم اشارہ کرتے ہیں تو عربی میں تعظیم کے لیے اس کو وہ کہا جاتا ہے. اب یہ صاحب تشریف فرمائیں، وہ صاحب تشریف فرمائیں، تو ایک بات تو یہ ہے تعظیم کے لیے. پھر یہ کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ وہ کتاب ہے، یعنی عام طور پر ہم بات کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے بھی ایسے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ وہ بلا ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اتنی اس طریقے سے. تو ایک اہمیت، ایک اس کے ایک تعارف، ایسا تعارف کہ وہ عام طور پر وہ کسی چیز کا تعارف ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے آگے الکتاب ہے، دی بک، خاص بک. اب یہ جو ہے یہ لوح محفوظ میں سے نکلا ہوا ایک نسخہ ہے ہم انسانیت کے لیے. یہ وہاں پر درج ہے، ابھی یہ وہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں. ہم جب کھولتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ میرے پاس یہ بک ہے، میں اس کو کھول کر پڑھ رہا ہوں، بس یہ میرے پاس آ گئی. ہم اس کو وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اب اس کے سمجھانے کے لیے ایک اور میرے ذہن میں ابھی یہ ایک بات آئی. ابھی ہم اس نیٹ پر ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اب اس کو میں اپلوڈ کروں گا یوٹیوب پر. اب یوٹیوب ہے کہاں کمپنی؟ ظاہر ہے یہاں تو نہیں، یقیناً امریکہ میں وہاں کوئی کمپنی ہے، اس کا سارا یہ سیٹ اپ نظام ہے. اس کی ڈاؤن لوڈنگ وہاں پر ہو رہی ہے، وہاں پر ہوگی جب میں اس کو اپلوڈ کروں گا. تو آپ یا میں جب بھی کوئی ویڈیو جب ہم دیکھیں گے، اب ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے، جیسے یوٹیوب پر آپ جائیں گے، چلیں اپنی ہی بات کرتا ہوں، اس چینل کو میں آپ کو لنک دوں گا. جب آپ جائیں گے، جب آپ اس کو کلک کریں گے، جب آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے، تو یہ ساتھ ساتھ یہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. اس کے فون کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے موبائل میں تو یہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو اس کے اندر رکھیں نا. تو کہاں سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اتنی دور سے، فاصلہ کیا بتاؤں، بس دور. تو اب ہم اسی کے دیکھ ہم یہاں رہے ہیں، یا ہم کوئی بھی چیز اگر ہم کھولتے ہیں تو وہاں پر جو اس کمپنی میں اس کو ہم اپلوڈ ہو کے چلی گئی، اب وہ وہاں سے کھلتی ہے، ہم اس کو وہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور جب بند کر دیں تو بند ہو جاتی. تو ایک بات سمجھانے کے لیے کی تھی، یعنی اس کی تعظیماً میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ میں جو کلام ہے اس میں سے جو ہمیں کچھ حصہ ملا ہوا ہے، اب یہ میں اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہا ہوں، جو جتنی ہمیں ضرورت جو ملا ہوا ہے، تو یہ وہ کتاب ہے. بس یہ دو ہی پہلو میں اس وقت سمجھا سکا تھا کہ ایک تو تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے یہ نہیں ہے. ذالکہ کا مطلب وہ ہے، واحد، غائب، دور، موجود نہیں. اور ایسی جو جمع میں ہم لوگوں کی بات کرتے، اولائکہ آتا ہے نا آگے، اسی میں ہی آئے گا آگے، اولائکہ، وہ سب. تو یہ ذالکہ، اولائکہ اور دو تین اور جس کے فارم، یعنی یہ دور کے لیے، سامنے موجود کے لیے نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ
امید ہے کہ ذالکہ تک جو ہے بات ہوگی پوری. الکتاب، اب اور کوئی بک نہیں، خاص کتاب، دی بک. بک نہیں، دی بک، کتاب نہیں، خاص کتاب. الکتاب، ذالک الکتاب، یہ ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے. کون سی کتاب ہے جی؟ لا ریبہ. اب صرف میں لا سے آگے شاید جاؤں گا تو 30 منٹ اب ہو جائیں گے. لا کا مطلب نہیں، ریبہ کا مطلب شک، جس میں کوئی شک نہیں. اب یہ جو لا ہے اسے کہتے ہیں، تھوڑا سا سمجھاؤں گا تاکہ برابر سمجھ میں آ جائے. میں تو اس کی کافی ساری ایک گرامر میں تھوڑا سا میں گھس چکا ہوں، لیکن چونکہ ہم بات فوری طور پر سمجھ میں آ جائے، نہ کہ گرامر کی کلاس بن جائے. لائے نفی جنس، ایک لائے نفی ہے، ایک لائے نفی جنس ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. لائے نفی جو ہے وہ بس جسٹ نفی کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے. لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، عام بات، بس ختم یہاں تک. یہ لائے نفی ہے. اور لائے نفی جنس یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جملہ ہو نا کہ الرجل فی البیت، آدمی گھر میں ہے. اب اس کی ہم بالکل اس سے ہم انکار کریں کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. لا رجل فی البیت، کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں مرد، گھر میں کوئی بھی مرد نہیں. یعنی ہم نے پوری کی پوری اس جنس کی نفی کر دی اس والے لا نے. اس کی کچھ ایک نشانیاں ہیں.